السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا سوال یہ ہے، حلالہ کا ثبوت قرآن سے دیجیے۔ حلالہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن کی روشنی میں دیجیے کہ حلالہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ پڑھتا ہوں۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور آیہ مبارکہ 230۔ آپ بھی اس کا مطالعہ کریں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ کو بھی بات سمجھ کے اندر آ جائے گی۔ میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ کے سوال کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ آیا حلالہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پس اگر وہ خامد اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے، خامد اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو اب وہ بیوی اس خامد کے لیے حلال نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فلا تحل لہو، پس وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور مرد کے ساتھ۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو بیوی اس مرد کے لیے جس نے طلاق دی اس کے لیے حلال نہیں۔ اب وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اب وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی۔ اس بات کو سمجھیں، جب خامد نے 3 طلاقیں دی تو کیا اب وہ عورت اس کے لیے حلال ہے؟ نہیں ہے، وہ عورت کیا اس کے لیے حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور مرد اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے حلال ہے۔ جی ہاں، قرآن نے بیان فرمایا کہ اب وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، اگلے مرد کے لیے حلال ہے، لیکن اس مرد کے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ اگلی بات مزید سماعت فرمائے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر اگلے خاوند کے پاس وہ عورت گئی، پھر اگلے خاوند نے بھی اس کو طلاق دی، یعنی جب اگلے خاوند کے پاس گئی، یا تو اگلا خاوند وہ فوت ہو گیا، یا اس اگلے خاوند نے بھی اس عورت کو طلاق دی، ہو سکتا ہے اگلے خاوند کے ساتھ بھی اس کی نہ بنی ہو، وہاں بھی اس کی کوئی انبن ہوئی ہو، کی وجہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی ہو، اگلے خاوند نے بھی اس کو طلاق دی، یا اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ اب اس صورت میں یہ عورت کیا کرے گی؟ اپنی عدت گزارے گی۔ اگر خاوند نے طلاق دی تو 3 مہینے عدت گزارے گی، اگر خاوند فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن یہ عدت گزارے گی، اپنا سوگ گزارے گی۔ اب اس کے بعد اب یہ عورت کیا کرے؟ یہ عورت کیا کرے؟ ظاہر بات ہے اس نے زندگی گزارنی ہے، کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ تو اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا کہ اگر دوسرے خاوند کے طلاق کے بعد وہ پہلے والا خاوند بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے پاس واپس آ جائے، میرا اسی کے ساتھ گزارا تھا، کسی اور کے ساتھ گزارا نہیں، اور وہ بیوی بھی چاہتی ہے کہ جب میں کسی دوسرے یا تیسرے مرد کے پاس گئی ہوں تو میرا بھی وہاں گزر اوقات نہیں ہوتا، میرا پہلے والا خاوند اچھا تھا، تو کیوں نہ ہو کہ میں اپنے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کروں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ دونوں میاں بیوی اگر یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے، یعنی ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، تو اب اس صورت میں وہ میاں بیوی نکاح کر سکتے ہیں۔ اب میں جاؤں گا، جب مرد نے پہلے مرد نے جب پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، 3 طلاقیں ہو گئی، تو کیا وہ بیوی اس کے لیے حلال تھی؟ نہیں حلال تھی نا، اس نے جا کے دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کیا، دوسرے مرد کا انتقال ہو گیا یا دوسرے مرد نے طلاق دی، اب وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو رہی ہے۔ اس بات کو قرآن نے بیان فرمایا، اس بات کو قرآن نے بیان فرمایا کہ اب وہ پہلے مرد کے لیے، پہلے تو حرام تھی، 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ اس کے لیے حرام تھی، لیکن جب اس کا کسی اور جگہ نکاح ہو گیا،
اب اس کے بعد، اس کی طلاق کے بعد، وفات کے بعد، عدت کے بعد اب یہ اس کے لیے حلال ہے، تو اسی چیز کا نام حلالہ ہے بھائی، حلالہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میں یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے حلالہ۔ عورت اب پہلے خامند کے لیے حلال ہو رہی ہے، اسی چیز کو حلالہ کہتے ہیں۔ آپ حلالہ کو بھی حرام کہتے ہیں بھئی، حلالہ نام ہی حلال چیز کا ہے، حلالہ نام ہی جائز چیز کا ہے، اور آپ حلال چیز کو، جائز چیز کو آپ حرام کہہ رہے ہیں۔ خدا را مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کا جو صحیح مسئلہ ہے، صریح مسئلہ ہے، واضح مسئلہ ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ یہ حلالہ کا ثبوت قرآن میں ہے۔ ہاں آپ کسی کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قرآن سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، حدیث کی روشنی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور فقہی کتب کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ پہلے خامد اس نے طلاق دی، عورت نے عدت گزاری، 3 مہینے عدت گزارنے کے بعد پھر دوسرے خامد کے پاس گئی، اس کا انتقال ہوا یا وفات ہوئی، پھر اس نے طلاق کی صورت میں 3 مہینے عدت گزاری، وفات کی صورت میں اس نے 4 مہینے 10 دن گزاری عدت، پھر اس کے بعد پھر وہ پہلے خامد کے پاس آ گئی اور اس نے آ کر پہلے خامد کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اس کو شریعت مطہرہ نے جائز کہا۔ اسی چیز کا نام حلالہ ہے۔ دیگر مسائل بھی ہیں، آپ سوال کریں گے، ضرور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اس وقت اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔